شادی کے کچھ ماہ بعد لیاقت نے سلمیٰ کو یہ کہہ کر میکے بھیج دیا کہ سلمیٰ بانجھ ہے اور خود دوسری شادی کر لی۔ تو کچھ دن بعد سلمیٰ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ خوشخبری سنانے کے لیے لیاقت کے پاس گئی تو لیاقت نے سلمیٰ کو بد چلن کہہ کر بہت مارا اور زخمی کر کے گھر سے نکال دیا، اور 1 سال بعد دوسری بیوی سے ایک بچہ ہوا جسے بلڈ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے بلڈ کی ضرورت ہے اور یہ بلڈ صرف وارڈ نمبر 5 میں ایک لاوارث مریضہ کا میچ کرتا ہے۔ تو لیاقت بلڈ لینے کے لیے وارڈ نمبر 5 میں گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ وہ مریضہ جانتی بھی ہو ہماری شادی کو کتنا وقت ہو چکا ہے۔ لیاقت نے یہ بات سلمیٰ کا منہ دبوچ کر کی تھی۔ سلمیٰ جو اس وقت کمرے میں کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی، اچانک سے لیاقت کے اس حملے پر ہڑبڑا سی گئی۔ وہ اپنا منہ لیاقت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس سے اتنا ہی جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ جانتی بھی ہو لوگوں سے مجھے طعنے سننے کو مل رہے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ خوشخبری کب سناؤ گے۔ میری ماں الگ میرے سر پر کھڑی بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے، آخر اور کتنا انتظار کرو، کب تم مجھے خوشخبری سناؤ گی؟ سلمیٰ تو پریشان ہو چکی تھی، ڈر کر کسی نہ کسی طرح اپنا منہ لیاقت سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے تو اپنے جبڑے میں بھی درد محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ لیاقت نے اسے بڑی ہی بے رحمی سے دبوچا تھا۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی، لیاقت ایسا کہہ بھی کیسے سکتا ہے؟ آخر شادی کو عرصہ ہی کیا ہوا تھا، صرف 5 ماہ ہوئے تھے ان کی شادی کو، اور ان 5 ماہ میں بھی وہ کیسے کیسے طعنے سن چکی تھی۔ بے ساختہ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری گود میں اولاد دینی ہوئی وہ دے دے گا، آپ مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ سلمیٰ کے منہ سے اتنے الفاظ سننے تھے کہ اگلے ہی پل زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ لیاقت کی بھاری بھرکم انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر نشان چھوڑ چکے تھے، تو کہنے لگا کہ بدتمیز زبان لڑاتی ہے شوہر سے۔ ارے مجھے تو یہ شک ہونے لگا ہے کہ شاید تو ہے ہی بانجھ، تبھی تو ابھی تک میں نے کوئی خوشخبری نہیں سنی۔ اماں نے بھی کیسی بانجھ عورت میرے حصے میں ڈال دی ہے۔ ویسے تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کھرے کھوٹے کی سمجھ جتنی مجھے ہے اتنی کسی دوسرے کو نہیں، مگر دیکھو اپنے ہی بیٹے کی شادی کرنے پر آئی تو ایسی بیوی سے میرا پالا پڑوا دیا جو مجھے کوئی خوشخبری نہیں دے سکتی۔ لیاقت کافی اونچا بولنے لگا تھا، آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ سلمیٰ تو شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی، فوراً اپنے شوہر کے پاس جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی، کہنے لگی کہ آہستہ آواز میں بات کریں، آواز کمرے سے باہر جا رہی ہے، گھر میں آپ کے بھائی بہنیں بھی موجود ہیں، وہ کیا سوچیں گی ہمارے بارے میں؟ مگر لیاقت تو مزید بلند آواز میں بولنے لگا تھا، کہنے لگا کہ اگر کوئی سنتا ہے تو سنے، میں کیا کسی سے ڈرتا ہوں؟ تمہاری اصلیت ہی تو بتا رہا ہوں۔ ان میاں بیوی کا شور سن کر وہاں پر ساس بھی آ چکی تھی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے لیاقت پتر، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ اب کیا کہہ دیا تیری بیوی نے؟ سلمیٰ تو بغیر کچھ کہے مجرم بن چکی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گال پر بہہ کر آنے لگے، بغیر قصور کے بھی وہ قصوروار ٹھہرائی جا چکی تھی۔ لیاقت اپنی ماں کے سامنے تو جیسے بھیگی بلی بن چکا تھا، کہنے لگا کہ اماں جی آپ خود ہی دیکھ لو، اب 5 ماہ شادی کو بیت چکے ہیں، میرے دوستوں نے آج بھی مجھے چائے پر بلایا، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ لیاقت خوشخبری کب تک سنا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بس جب اللہ کی مرضی ہوئی میں بھی یہ خوشخبری سن لوں گا، مگر اگلے پل ہی وہ مجھ پر ہنسنے لگے، ایسی ایسی عجیب باتیں کرنے لگے
کہ جیسے مجھ میں ہی کوئی بیماری ہے۔ میں تو شرمندہ ہو کر گھر آ گیا۔ اب بتاؤ اماں، اس میں کس کی غلطی ہے، میری یا تمہاری یا تیری لائی ہوئی بہو کی؟ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر اسے میرے پلے باندھ دیا ہے تم نے، جو ہر طرف سے مجھے شرمندگی سننے کو مل رہی ہے۔ لیاقت کی ماں نے یہ سنا تو اگلے پل گھول کر سلمیٰ کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ بس بیٹا، معاف کر دے مجھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے اس گھر میں آتے ہی بچوں کی لائنیں لگا دے گی، مگر مجھے کہاں پتا تھا کہ یہ ایسی منحوس ماری نکلے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تیری شادی کسی اور سے کروا دیتی۔ میں تو اس کی سفید چمڑی اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی کہ لیاقت کی بیوی اسے ہی بناؤں گی۔ ارے اگر دلہن اچھی ہو تو اولاد بھی بڑی سونی پیدا ہوتی ہے، تبھی تو اس کے لے آئی۔ مجھے کہاں پتا تھا، بس یہ صرف حسن میں ہی مالا مال ہے، اندر میں اس میں بھی نقص ہے۔ تبھی تو اس کی خالہ نے سر سے بوجھ اتار کر ہمارے کندھے پر ڈالا تھا تاکہ جلد از جلد اس سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، خود ہی ساس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہماری شادی کو آخر وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اماں جی آپ خود دیکھیں، ابھی تو 1 سال تک نہیں ہوا اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ کچھ حکم الہی بھی تو ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے ہاں بھی خوشخبری آ جائے گی۔ آپ تو ایک عورت ہیں، آپ تو میری بات سمجھیں۔ مگر ساس بھی فوراً اپنا پلو جھاڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ بس بس رہنے دے، مجھے اس طرح کی نوٹنگی نہیں چاہیے۔ جا کر کچن میں چولہا چوکی سنبھال، مجھ سے فالتو کی کھٹ پٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تم جیسی چالاک لڑکیوں کی باتوں میں آنا چاہتی ہوں۔ وہ سلمیٰ کو وہاں سے بھیج چکی تھی۔ سلمیٰ کمرے سے تو باہر آ گئی، مگر آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو باہر صحن میں ہی چارپائی پر اس کے چھوٹے دیور اور بڑا جیٹھ بھی بیٹھا تھا، جو ٹکر ٹکر اس کے منہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لیاقت نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میاں بیوی کے پردے کی بات ہے، انہیں اپنے کمرے تک خود تک محدود رکھنی چاہیے، تاکہ وہ چلا چلا کر سب کو سنا رہا تھا۔ بھلے ہی اس میں کوئی نقص نہیں تھا، مگر اس طرح کی بے باکی سے باتیں کرنا کہاں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ دیور اور جیٹھ تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے کچن میں چلی آئی اور کام کرنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ سلمیٰ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ اس سے بڑی اس کی 5 بہنیں تھیں، جن کو جیسے تیسے باپ نے رخصت کر دیا تھا۔ جب سلمیٰ کی عمر 14 سال ہوئی تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ماں بھی سوتیلی تھی۔ جب تک باپ کا سایہ سر پر سلامت تھا، تب تک تو کسی کی جرأت نہ تھی کہ اسے یا اس کی بہنوں کو کچھ بھی کہتا، مگر جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے چھینا، سوتیلی ماں بھی اپنے رنگ دکھانے لگی تھی۔ آئے روز اس کے گھر پر اس کے بھائی آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جو کہ بڑے ہی آوارہ قسم کے تھے۔ اپنی بہن کے پاس آ کر اسے اپنی بدمعاشیوں کے قصے سنایا کرتے، اور سلمیٰ کی سوتیلی ماں بھی خوش ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کہکے لگایا کرتی تھی۔ جیسے ہی سلمیٰ کی سوتیلی ماں کے بھائی آتے تو اسے کچن میں ہی وقت گزارنا پڑتا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں تو 3-4 پکوان تو لازمی پکوایا کرتی تھی۔ کبھی کڑھائی بنوا رہی تھی تو کبھی کباب، اگر یہ سب نہیں ہے تو بریانی اور کھیر تو لازمی بنا کر پیش کرنا پڑتا تھا۔ وہ ننھی سی جان اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے اب تنگ آنے لگی تھی، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ اسے اس گھر میں بھی تو رہنا تھا۔ اس کی 5 بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنی بہن کی بھی فکر تھی، جو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر وہاں پر رہ چکی تھی۔ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی، اس لیے وہ اس کا کہیں رشتہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔
کچھ سلمیٰ دیکھنے میں بھی کافی دبلی پتلی اور کمزور سی تھی۔ دھیرے دھیرے سوتیلی ماں نے باقی 5 بہنوں کا اس کے گھر میں آنا جانا بھی بند کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ سلمیٰ کی بڑی بہن اپنے بال بچوں سمیت کچھ دن اپنے میکے میں رہنے کے لیے آئی تو اس نے تو اگلے روز سے ہی کہہ دیا تھا کہ بہن اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ، تمہارا باپ مر چکا ہے، اب تمہارے باپ کی تنخواہ ہمارے ہاتھ پر نہیں آتی کہ میں تم لوگوں کے لیے لذیذ پکوان پکواتی پھروں۔ یہ میرے بھائی ہیں جو اس گھر کا خرچ اٹھا رہے ہیں، مشکل سے میں تمہاری اس چھوٹی بہن سلمیٰ کو 2 وقت کا کھانا دے دیتی ہوں، وہی بہت ہے۔ تم لوگ اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں مت آیا کرو، اگلی دفعہ یہاں قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ بڑی بہن نے جب یہ سنا تو وہ ایک دم سے اٹھی کہنے لگی کہ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر میرے ابا کا ہے اور میں اس گھر میں جب چاہوں آ سکتی ہوں۔ میرے ابا کے بعد اس گھر پر ہم 5 بہنوں کا پورا حق ہے، تم ہوتی کون ہو ہمیں منع کرنے والی؟ ہمارا جب دل چاہے گا ہم یہاں آئیں گے، اگر اتنی ہی تکلیف ہے خرچوں کی تو اپنے بھائیوں کو آنا جانا یہاں پر بند کر دو، جو آئے روز منہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتے ہیں، اور ان کی خاطر میری چھوٹی بہن سلمیٰ کھانے بناتے بناتے خجل ہو جاتی ہے۔ سوتیلی ماں نے اتنا سنا تھا تو غصے سے دھکے مار کر بڑی بہن کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ یہ گھر میرے نام ہو چکا ہے، تم لوگوں کا باپ یہ گھر میرے نام کر چکا تھا، تم لوگ تو 5 بیٹیاں ہو جبکہ میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں، خبردار جو میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ سلمیٰ نے جب اپنی بڑی بہن کو دھکے کھاتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر اپنی بڑی بہن سے بولی کہ آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، بلا وجہ یہاں پر مت آئیں، میں جیسے تیسے اپنا گزارا کر لوں گی، آپ میری وجہ سے خود تکلیف مت اٹھائیں۔ بڑی بہن بھی مجبور تھی، اس کے اپنے گھر کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے، وہ اپنی بہن کو اپنے گھر ہی لے جاتی۔ اس نے اپنی باقی بہنوں سے سلمیٰ کے بارے میں بات بھی کی تھی، وہ لوگ بھی سلمیٰ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ سب کے سسرال والے کافی سخت قسم کے تھے۔ سلمیٰ ایک روز کچن میں کام کر رہی تھی کہ جب اس کی سوتیلی ماں کا بھائی کچن میں چلا آیا، وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں سے سلمیٰ کو کھانسی آ چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ کو کیا کام ہے، کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں دیتی ہوں۔ وہ تو گویا نشے میں دھت بڑی ہی بے باک نظروں سے سلمیٰ کو دیکھنے لگا اور پھر آگے بڑھ کر اسے پکڑنا بھی چاہا کہ سلمیٰ نے چیخنے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر وہ لڑکا گھبرا چکا تھا۔ تبھی سلمیٰ کی سوتیلی ماں بھی وہاں پر آ گئی اور ایک تھپڑ سلمیٰ کے منہ پر مار دیا اور کہنے لگی کہ منحوس ماری، کون سی قیامت آ گئی ہے، کیوں چیختی پھر رہی ہو؟ سلمیٰ روتے ہوئے سوتیلی ماں کے پیچھے چھپ گئی اور اسے بتانے لگی کہ یہ مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک اور تھپڑ سلمیٰ کی گال پر لگ گیا۔ سلمیٰ کے سوتیلی ماں کہنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے کی، میں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ اس کے بعد سلمیٰ کی وہاں سے زندگی مزید تنگ ہونے لگی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس کے ساتھ یہاں پر کچھ غلط ہو بھی جائے تو سوتیلی ماں اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گی، جبکہ اس کے بھائی تو بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ایک روز جب اس کی بہن اس سے ملنے آئی تو روتے ہوئے اس نے اپنے اوپر گزرے ان واقعات کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ تو بھڑک چکی تھی، اپنی سوتیلی ماں کو اچھی خاصی باتیں سنائیں اور پھر اپنی چھوٹی بہن سلمیٰ کو اپنے ساتھ گھر لے گئی، کہنے لگی کہ میں تمہیں اب اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گی، وہاں پر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ سلمیٰ کو اس کی بہن اپنے گھر لے آئی تھی۔ رات کو جب شوہر آیا اور اس نے اپنی چھوٹی سالی کو اپنے گھر میں دیکھا تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں سلمیٰ گڑیا، تم اب ہمارے ساتھ اس گھر میں رہے گی۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن کا بھی دل کچھ نرم ہو چکا تھا، تسلی ہو چکی تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن کو
اپنی اولاد کی طرح پیار دے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بھی سلمیٰ پر بری نظر رکھنے لگا تھا، جان بوجھ کر کسی نہ کسی طرح اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا۔ ایک روز جب اس کی بہن نے اپنے شوہر کو سلمیٰ کے بلا وجہ قریب جاتے دیکھا تو اسے فکر لاحق ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، حالانکہ سلمیٰ کو ضرور یہاں سے بھیج سکتی تھی۔ اس نے اپنی باقی بہنوں سے بات کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک رشتہ دار خالہ کے ہاں سلمیٰ کو چھوڑ آئیں گے، کیونکہ وہ اکیلی رہتی ہے، بیوہ ہے، سلمیٰ ان کے پاس رہے گی تو اسے کسی طرح کی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں لگاتار 3 دھکے کھاتی ہوئی سلمیٰ دور کی خالہ کے ہاں آ کر رہنے لگی تھی۔ خالہ بھی کافی بیمار تھی، مگر اس کے باوجود سلمیٰ وہاں پر محفوظ تھی۔ جو روکھی سوکھی وہ خود کھاتی، وہی سلمیٰ کو بھی کھلا دیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ سلمیٰ 18 سال کی ہوئی تو اس کے لیے 30 سالہ لیاقت کا رشتہ آیا تھا، جسے فوراً قبول کر لیا گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ساس کو وہ اپنی ماں جیسی محبت دے گی، سسر کو باپ جیسی، جبکہ باقی نند دیوروں کے ساتھ وہ بہن بھائیوں جیسا رویہ رکھے گی۔ اس کا شوہر ہوگا جو اس کا بہت خیال رکھے گا، بھلے وہ اس سے عمر میں کئی سال بڑا تھا، مگر محبت تو ہوگی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس کے سسر پر کئی طعنے آنا شروع ہو چکے تھے۔ ہر بار اسے یہ سننے کو ملتا کہ ابھی تک خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ اس کے شوہر کا پہلے ماہ اس کے ساتھ بڑا ہی اچھا رویہ تھا۔ اس کے لیے کبھی دہی بھلے تو کبھی چنا چاٹ لے کر آتا، کبھی برفی، کبھی گلاب جامن۔ جو چیز اس کے ہاتھ میں آتی وہ سلمیٰ کے لیے لاتا رہتا۔ مگر جب اسے لگا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی تو وہ غصے سے ہڑبڑا اٹھا۔ جیسے ہی شادی کو 6 ماہ مکمل ہوئے تو لیاقت نے غصے میں آ کر سلمیٰ کو طلاق دے دی۔ طلاق دے کر اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ سلمیٰ رونے لگی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کبھی اس طرح کا موڑ بھی لے سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے شوہر اور ساس کے قدموں میں گر گئی، مگر اب اس کا رشتہ اس گھر سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ روتے روتے واپس اپنے اس خالہ کے پاس جا چکی تھی۔ خالہ بھی بستر مرگ پر تھی۔ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی تو اس کے بچے کھچے سانس بھی گویا ختم ہو چکے تھے۔ سلمیٰ اسے افسوسناک خبر سن کر اس کی سانس نکل چکی تھی۔ سلمیٰ بھی کئی روز تک محلے والوں کی تسلیاں لیتی رہی۔ دھیرے دھیرے پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کی بہنیں بھی اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مگر چند پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ اس روز سے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ بار بار چکر آ رہے تھے۔ وہ سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کروانے کے لیے گئی تو وہاں اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سلمیٰ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ خدا نے اس کی سن لی تھی۔ اگر وہ حاملہ تھی تو یقیناً اس کی طلاق بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خوشی خوشی واپس اپنے شوہر کے پاس آئی تاکہ اسے یہ خبر سنا سکے۔ اس گھر سے کیے ہوئے کم و بیش 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ اس کی ساس نے کھولا تھا۔ ساس اسے چٹیا سے پکڑ کر دھکے دینے لگی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہاں واپس کیوں آ گئی ہو؟ اب تمہارا یہاں پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیاقت بھی تبھی گھر سے باہر نکلا تو وہ لیاقت سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ میری بات سن لو، یہ رپورٹس دیکھو، میں ماں بننے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ہماری جھولی میں ڈال دی ہے، بس کچھ کفارے کے بعد واپس تمہاری بیوی بن سکتی ہوں، ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ لیاقت نے جب سلمیٰ کو دیکھا تو ایک کھڑاکے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ منہ کے بال سلمیٰ گری تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون آ چکا تھا۔ وہ سلمیٰ کی کردار کشی کرنے لگا، اس پر کئی طرح کے الزامات لگا کر دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگا کہ تم بدکار لڑکی ہے اور میں مانتا کہ یہ میری اولاد ہے،
مجھے کیا پتا تم کہاں پر منہ کالا کر کے آئی ہو اور اب یہ گناہ میرے سر پر تھوپ رہی ہو۔ 2 ہفتے تک کہاں مری تھی؟ اگر حاملہ ہوئی تھی تو اس وقت آ کر بتانا چاہیے تھا۔ لیاقت اس گھر سے نکالنے کے بعد دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کی اماں نے آج ہی اس کا رشتہ خوبصورت کم عمر لڑکی سے طے کیا تھا جو کہ بڑی ہی حسین تھی۔ وہ تو جیسے اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ سلمیٰ سے اب اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے لگا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اسے یہ خوشخبری ملی تھی کہ دوسری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا۔ سلمیٰ کو جیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال چکا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بیچاری یتیم لڑکی کہاں گئی ہوگی۔ اسے تو بس اپنے اس بیوی سے آنے والی اولاد کی فکر تھی۔ بس دن یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور اس کی بیوی نے 7 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ پری میچور تھا۔ پہلے تو کافی پیچیدگیاں آئیں۔ ڈاکٹر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بچہ بچ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت کمزور ہے، مگر دھیرے دھیرے دواؤں اور علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے گھر بھی لے جایا گیا مگر وہ بچہ صحت نہیں پکڑ رہا تھا۔ 2-3 ماہ گزر چکے تھے۔ جب اس کی حالت یوں ہی خراب رہی تو اس کے مکمل طور پر ٹیسٹ کروائے گئے۔ کتنے ہی پیسے لیاقت کے اس بچے کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے۔ جب ٹیسٹ رپورٹ آئی تو یہ خبر سامنے آئی کہ بچے کو کینسر ہو چکا ہے۔ یہ بلڈ کینسر مزید جڑیں نہ پکڑے اس لیے اس بچے کا خون جلدی سے تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو لیاقت کی ماں، لیاقت کی بیوی اور وہ خود کتنی ہی دیر روتا رہا۔ آخر اس معصوم بچے کو کس بات کی سزا ملی تھی؟ ڈاکٹر نے بچے کا چیک اپ کیا اور اس کا بلڈ گروپ بتایا گیا۔ لیاقت چونکہ سگریٹ نوشی کرتا تھا اس لیے اس کا خون تو بچے کو کسی بھی طور پر نہیں لگ سکتا تھا۔ باقی اس کا بلڈ گروپ اس کے خاندان میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ بہت جانچ پڑتال کی مگر وہ بلڈ نہ ملا۔ بچے کی حالت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی ناک سے تو کبھی کان سے خون بہنے لگا تھا۔ وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وارڈ نمبر 5 میں ایک مریضہ موجود ہے۔ آج ہی اس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس کا خون اس بچے سے میچ ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے بات کر لیں۔ اگر وہ آپ کے بچے کو خون دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو ہمیں بتا دیں، ہم ان کا خون آپ کے بچے کو لگا دیتے ہیں۔ لیاقت اس وارڈ کی جانب بھاگا۔ جیسے ہی جا کر اس مریضہ کو دیکھا، اس کے منہ کے جانب پردے لگے ہوئے تھے۔ آگے جا کر جب اس عورت سے اس کی آنکھیں ملی تو وہ ایک پل کو پتھر کا ہو چکا تھا، کیونکہ یہ تو سلمیٰ تھی جس کے پیر پر پٹی ہوئی تھی۔ سلمیٰ سے لیاقت کی آنکھیں ملی تو ایک پل کو دونوں پتھرا سے گئے تھے۔ لیاقت کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ سلمیٰ تم، جبکہ سلمیٰ کی آنکھوں میں صدیوں کی بیزاری تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگی مگر نرس نے اسے روک دیا کیونکہ اس کے پیر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ غلطی سے اس کے پیر پر کانچ کا گلاس لگ چکا تھا۔ بہرحال وہ اس کی پٹی کروانے وہاں پر آئی تھی۔ نرس بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ لیاقت صاحب کا بیٹا بلڈ کینسر کی بیماری سے لڑ رہا ہے، انہیں خون کی ضرورت ہے اور آپ کا خون بھی وہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا خون اس بچے کو لگا سکتے ہیں، ایسے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ جیسے تیسے سلمیٰ وہاں سے جانے لگی تھی مگر جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں پر رک گئی۔ فٹافٹ ایک نظر حقارت سے لیاقت کو دیکھا، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر معصوم بچے کی بات ہے تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس شخص کے پوچھ لیں کیا یہ میرا خون اپنے بچے کو لگوانا چاہے گا۔ لیاقت کو تو بس اپنے بچے کی فکر تھی۔ جلدی جلدی سلمیٰ کا خون اس کے بچے کو لگا دیا گیا۔ اس کے بعد سلمیٰ 2 دن کے لیے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد سلمیٰ کو واپس ہسپتال میں دیکھا گیا۔ اس کے پیر پر پٹی بندھی تھی مگر اس کے باوجود وہ راہداری سے پونچھا لگا رہی تھی۔ وہ اسی ہسپتال میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔
لیاقت اپنی بات پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ شاید اس نے سلمیٰ کے ساتھ غلط کیا، تبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ سلمیٰ سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا کہ تب ہی جب وہ ہسپتال سے باہر نکلنے لگی تو ایک بچہ وہاں پر کام کرنے والی دوسری عورت سلمیٰ کو پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ کوارٹر میں بہت رو رہا ہے، سنبھالو اسے، میں تمہارے حصے کا کام کر کے دیتی ہوں۔ لیاقت نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا، کہنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس نے جب بچے کے چہرے پر غور کیا تو وہ ہو بہو اس جیسا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، اس کی رنگت سفید تھی، بالکل سلمیٰ جیسی۔ سلمیٰ نے فوراً اپنے بچے کو چھپا دیا، کہنے لگی کہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے۔ لیاقت جان چکا تھا کہ یہ میرا خون ہے۔ اس وقت وہ جذبات میں آ کر غلط بول چکا تھا۔ سلمیٰ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ ایسے مت کرو، تم ابھی بھی میری بیوی ہو، ہماری طلاق نہیں ہوئی، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں تمہارا حق دوں گا، تمہیں واپس اپنے گھر رکھوں گا، میں مفتیوں سے بات کروں گا، میں فتوے لوں گا، کفارہ ادا کروں گا۔ مگر سلمیٰ نے ایک حقارت بری نظر اس پر ڈالی اور بولی کہ جس قدر مشکلات میں نے تمہاری وجہ سے دیکھی ہیں، نہ لیاقت، اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو دوبارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہوں، تمہیں تمہاری دوسری بیوی اور تمہارا بچہ مبارک ہو۔ لیاقت اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا بھی نہیں پایا تھا۔ سلمیٰ اپنے بچے کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ پچھتاتا ہو رہ گیا۔ کچھ ہی روز بعد اس کا بیٹا وفات پا گیا تھا۔ اپنی دوسری بیوی کے سامنے روتے ہوئے اس نے اقرار کیا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی پر اس طرح الزام لگائے تھے، اپنے خون کو گندا کہہ دیا تھا، تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دوسری بیوی نے یہ سنا تو وہ لیاقت کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ لیاقت کی قسمت میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔